السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسمہ وتقدس والتصلیۃ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واشیاعہ اجمعین الی الابد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر الی آخرہ، صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مقام قباء میں آپ نے 14 دن قیام فرمایا۔ دوران قیام آپ نے پہلی مسجد تعمیر فرمائی جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ بعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب کی طرف رخ کرتے ہیں، جس کا نام آپ نے مدینۃ النبی رکھا، جس کو عام بولی میں مدینہ کہا جاتا ہے، اور آپ نے اور آپ کے اصحاب نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ دراصل وہی بات جو حضرت علامہ مولانا عمر عابدین صاحب دام ظلہ نے آپ سے خطاب فرمایا اور اس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی، اور یہ ضروری بھی ہے کہ دراصل مسجد کے امام خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے خلافت کے امور انجام دیے، اور وہ مسجد کے امام بھی تھے۔ ایسے ہی حضرت عمر ابن خطاب، اور ایسے ہی خلافت راشدہ۔ فی زمانہ صورت تھوڑی بدل گئی۔ ظاہر ہے کہ جب امام خود مختار ہوتا ہے، اور وہ امام جو خود مختار نہ ہو بلکہ تنخواہ دار ہو، شاید اسی میں آپ کا جواب بھی ہو، تو دونوں میں فرق تو ہوگا۔ اب رہی بات کہ کمیٹی کے اراکین اور امام اگر باہم ایک دوسرے کے دینی اعتبار سے تعاون کریں اور معاون بن جائیں، تو یقینی طور پر مسجد نبوی سے جو کام انجام دیے جا رہے تھے، اگر وہی نہیں تو کچھ اس کی روشنی تو ہماری مسجدوں سے بھی قوم کے سامنے پیش کی جا سکتی۔ دراصل مسجد کے تعلق سے ہم محدود ذہنیت کے شکار ہیں۔ ہم نے مسجد کو یہ سمجھا کہ یہ صرف عبادت گاہ ہے، یہاں ہمیں صرف نماز پڑھنی ہے، اور کچھ مسجدوں کا حال تو یہ ہے کہ میں نے کئی مسجدوں میں بورڈ لگا دیکھا کہ اس مسجد میں فلاں لوگوں کی انٹری ممنوع ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ شاید وہ مسجد کی تعریف اور ڈیفینیشن ہی نہیں جانتے جو لوگ اس طرح کے بورڈ لگاتے ہیں۔ مسجد یقینی طور پر عبادت کے لیے ہے، اس کا مقصود اور منشور یہی ہے، لیکن کیا مسجد نبوی سے ہمیں یہ سبق نہیں ملتا کہ مسجد صرف عبادت ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہی مسجد ہماری تعلیم اور تربیت کا گہوارہ رہا،
اصحاب صفہ کو تعلیم اور تربیت اسی مسجد سے دی گئی۔ اسی مسجد نبوی سے تربیت یافتہ لوگ اور وہ ٹیم اور وہ شخصیتیں جو تیار ہوئیں، جس میں مشہور فقیہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، عبداللہ ابن مکتوم بھی ہیں، صہیب رومی بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، خود سلطان المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ ہمارے یہاں دراصل امام کا تقرر اور تعین ایسے لوگ کرتے ہیں کہ جنہیں خود علم سے واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ اتنا بڑا عالمیہ ہے کہ اس کا تدارک شاید مستقبل قریب میں بھی نہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عدم موجودگی میں یہ متعین کرتے ہیں کہ فلاں نماز کی امامت فرمائے گا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کے لائق کون ہے۔ آپ ایک اسکول میں یا کالج میں کوئی معلم کا تعین کرنا چاہتے ہیں اور تعین کرنے والا کوئی ایسا شخص ہو جسے علم سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، مان لیں وہ میکینک ہو، فرض کر لیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا متعین کردہ وہ شخص تعلیمی سرگرمی جاری رکھ سکے گا یا آپ کے بچے کی صحیح تعلیم و تربیت ہو سکے گی؟ تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ٹرسٹیان یا متولیان وہ لوگ ہوں جو محلے کے ہیں، علاقے کے ہیں۔ ہمیں متمول شخص کی بھی ضرورت ہے۔ جو لوگ قوم میں قومیت کے اعتبار سے رعب رکھتے ہیں، ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے۔ اب اس پر لازم یہ ہے کہ وہ خود بھی علم سیکھے اور ایسے شخص کا تقرر کرے مسجد میں کہ جو علمی سرمایہ رکھتا ہو، جو ہمیں پیغمبر کی زندگی سے تعلیم ملتی ہے۔ جہاں یہ محدود ذہن ہے کہ مسجد صرف عبادت کے لیے ہے، اس محدود ذہنیت میں توسیع کی ضرورت ہے۔ کیا مسجد نبوی میں صرف نماز ہی ادا کی جا رہی تھی؟ سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت سے ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ اسی مسجد میں مجلس شورا بھی منعقد ہو رہی ہے۔ یہی مسجد نبوی ہے اور آپ کا محکمہ قضا بھی ہے، یہی آپ کا سپریم کورٹ بھی ہے، یہیں سے لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، یہیں سے مجرم کی سزائیں مقرر کی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ محدود ذہنیت کو دور کیا جائے کہ مسجد محض عبادت کے لیے ہے۔ محض عبادت کے لیے مسجد کو خاص نہ کریں، تعلیمی اعتبار سے اپنی مسجد کو مرکز بنائیں، لوگوں کے فیصلے مساجد میں ہوں۔ ہمارے یہاں پنچایت سے اختلاف نہیں ہے،
مگر عام طور پر ہمارے یہاں فیصل وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ قرآن سے کچھ لینا دینا ہے نہ احادیث طیبہ سے کوئی مطلب۔ ایسے لوگ جو اچکے قسم کے لوگ ہیں نا، ان لوگوں کے پاس لوگ اپنے فیصلے کرانے جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم سماجی اعتبار سے کہیں بھی کوئی سدھار لا پائیں گے؟ سماج میں سدھار لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے فیصلے، جس طرح مسجد نبوی میں فیصلے ہوا کرتے تھے، آپ اپنے علماء، اپنے اماموں کے پاس اپنے فیصلے کرائیں۔ اور فی زمانہ اس کی بہت اہمیت اور ضرورت ہے۔ لیکن سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ جب آپ مسجد کو دارالقضاء بناتے ہیں یا وہاں محکمہ قضاء کی صورت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو سب سے پہلے انہی لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جن کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پھر یہ لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، یہ مولوی کے پاس جائیں گے۔ اور ایک ہمارے علماء اور ائمہ کا ذہن محدود ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا مسلح بچاؤ۔ ہم نے اپنی جماعت اور اپنے گروپ میں جو علماء اور ائمہ کو دیکھا ہے، میں ان کا کردار پیش کر رہا ہوں۔ انہیں بس یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ مسلح کی جگہ کیسی بچے گی۔ مسجد کا امام صرف مسلح ہی کا محافظ نہیں ہے، یا صرف مسجد کا محافظ نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کو اپنا معیار بڑھانا ہوگا، وہ پورے اپنے محلے اور علاقے پر نظر رکھے، اور ضرورت حاجت لوگوں کی کیا ہے، کیا ماحول ہے، آب و ہوا کیسی ہے، اسے سازگار کیسے بنایا جائے، حالات کے تقاضے کیا ہیں، اس تقاضے کے حالات کے تناظر میں اس کا کیا رد عمل ہوگا، اس رد عمل کے لیے ہمیں کیا کیا تیاریاں کرنی ہے۔ یہ تمام چیزیں جب تک ہمارے ائمہ اپنے ذہن و فکر میں اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہیں کریں گے، ہمارے سماج سے برائیاں دور نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہم سب سے پہلے اپنی وسعت ذہنی کو بڑھائیں۔ ہم صرف مسجد کے امام بن کے نہ رہیں، بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم قوم کے امام ہیں۔ آپ دیکھیں، سیاسی سارے نظام مسجد نبوی سے طے ہوئے ہیں۔ یہ سیاسی انتظام و انصرام جو مسجد نبوی سے طے ہوئے، ہم اس پر عمل پیرا کب ہوں گے؟ اس پر عمل کا جو مسئلہ درپیش ہے، اور جو ہماری کمیٹی مسجد کی ہوتی ہیں، وہ امام اگر چاہے تو حالات کے پیش نظر مسجد کمیٹی سے ذرا سا نرم گفتگو کر کے اصلاحی پہلو کو سامنے رکھ کر چاہیں تو وہ ان کو ان کے ذہن و فکر کو سازگار بنا سکتے ہیں، اور اس سے سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے یقینی طور پر کچھ کام کرنے میں، چاہے سماجی ہو، سیاسی ہو، فلاحی ہو، ہمیں یقینی طور پر کچھ نہ کچھ مدد ملے گی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ تھوڑا وقت لگے گا، اور اس وقت کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ممکن ہی نہیں ہے، یا ممکن تو ہے لیکن پروسیس بہت بڑا ہے، لمبا ہے، لہذا اس میں ہم وقت کو ضائع کیوں کریں؟ نہیں، کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش کریں گے تو نتیجہ برآمد ہوگا۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ تو دور کی بات، کچھ کام ہو سکے وہ بھی ہمارے سامنے نہیں آ پائے گا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم ماحول کو سازگار بنائیں، خاص طور سے ہمارے
کمیٹی کے متولیان اور ٹرسٹیان یہ اس بات کی طرف توجہ ہوتے ہیں کہ اپنے امام سے مشورہ کریں، اور مشورہ کر کے بلکہ ہو سکے، خیر یہ تو ممکن نہیں ہے، ہو سکے تو اپنی مسجد کمیٹی کا کوئی رکن امام کو بنا لیں، یا پھر کم سے کم اتنا تو ہو کہ آپ مسجد کے متولی ہیں تو آپ کا شعور و آگہی تو کچھ بیدار ہو، آپ تو مذہبی اعتبار سے کچھ جانکاری رکھتے ہوں، آپ کے پاس علم ہو کہ آپ جان سکیں کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے۔ تو لازمی طور پر اگر اس کی کوششیں ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ وقت لگے گا، مگر دونوں حضرات یعنی ائمہ اور ٹرسٹیان اگر مل جل کر مشترکہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا قدم چومے گی، اور ایک دن ایسا ہوگا کہ ہماری مشترکہ کوششوں سے ہم سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کا خاتمہ بھی کر سکیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس میں تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ صدائے ساز آئے نہ آئے، سمجھ میں راز آئے نہ آئے، ہمیشہ گوش بر آواز رہنا، کوئی آواز آئے نہ آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔